بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ جب میں یہ فلسفہ نہیں جانتا تھا، وہ وقت افق پر دور ہی دور جاتے اور نظروں سے اوجھل ہوتے ایک قافلے کی طرح چھوٹے چھوٹے سیاہ سایوں کی طرح رینگتا نظر آ رہا ہے، جیسے میں اس قافلے سے بچھڑ گیا تھا اور بھٹکتا لڑکھڑاتا ڈگمگاتا اس منزل پر آ گرا ہوں۔ کچھ خیال آتا ہے کہ میں وہ نہیں تھا یا وہ میں نہیں تھا جس نے اپنا دل اور اپنا دماغ عورت کے حسن اور دولت کے طلسم کے حوالے کر دیا تھا، یا شاید وہ محمد خان مر گیا ہے اور میں نے دوسرا جنم لیا ہے، یا شاید میں اپنے آپ کو دھوکے اور فریب دے رہا ہوں۔ میری کہانی سننے والوں کو بھی تجربہ ہوا ہوگا کہ کسی سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے یا کوئی دیدہ دانستہ چند لمحوں کی لذت کی خاطر گناہ کر بیٹھے تو وہ اس کے حق میں جواز ڈھونڈنے لگتا ہے، اپنے آپ کو یقین دلانے لگتا ہے کہ یہ گناہ اس نے نہیں کیا تھا۔ اسے ضمیر کا رقص کہتے ہیں۔ میرا ضمیر میرے سامنے ننگا ناچ رہا ہے۔ کشتی بنگال کی ایک ندی میں چلی جا رہی تھی۔ ندی تھوڑے تھوڑے فاصلے پر مڑتی تھی، دونوں طرف گھنا جنگل تھا۔ رات کو یہ جنگل پہاڑیوں کی طرح دکھائی دیتا تھا۔ اس جنگل میں دھاری دار شیر بھی ہوتے ہیں، انسپکٹر منصور نے کہا۔ بڑا خطرناک جنگل ہے، اس کے اندر کچھ علاقے میں دلدل ہے اور پانی بھی جمع رہتا ہے، اس میں مگرمچھ رہتے ہیں، لیکن اس جنگل میں سب سے زیادہ خطرہ شیروں اور مگرمچھوں کا نہیں، انسانوں کا ہے۔ ہاں انسانوں کا۔ یہ ڈاکو اور رہزن ہیں، بہت بڑی وارداتیں کر کے اس جنگل میں آ جاتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے جیسے شیروں اور مگرمچھوں کے ساتھ انہوں نے سمجھوتا کر رکھا ہے، یہ درندے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاتے۔ اس نے ذرا خاموش رہ کر کہا، اگر تم اس جنگل سے کسی ڈاکو کو پکڑ لو تو انگریز افسر تمہیں فوراً سب انسپکٹر بنا دیں گے۔ انسپکٹر منصور پہلے بھی مجھے کہہ چکا تھا کہ میں انگریز افسروں کی خوشنودی حاصل کروں، اب پھر کہہ رہا تھا کہ میں کوئی کارنامہ کروں تو انگریز افسر مجھے ترقی دیں گے۔ یوں لگتا تھا جیسے اس نے انگریزوں کی خوشنودی کو اپنا ایمان بنا رکھا ہے، لیکن سب انسپکٹر شمس الحق کے ساتھ اس نے کچھ اور باتیں کی تھیں۔ اس نے کہا تھا کہ وہ اپنے مذہب اسلام کی خاطر اپنی جان کو خطرے میں ڈالے گا۔ انسپکٹر صاحب، میں نے اسے کہا، آپ مجھے انگریزوں کو خوش کرنے کے سبق دے رہے ہیں، کیا مجھے آپ مسلمان نہیں سمجھتے؟ آپ کہتے تھے کہ اس مندر میں اگر کوئی مذہبی فرقہ بن رہا ہے تو یہ اسلام کے لیے خطرہ بن جائے گا اور آپ اس خطرے کو ختم کریں گے۔ کیا تم اسلام کی عظمت کو اور مسلمانوں کی حیثیت سے اپنے فرائض کو سمجھتے ہو؟ اس نے کہا، میرا خیال ہے کہ تم نہیں سمجھ سکو گے، میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ وہ میرے قریب سرک آیا، کہنے لگا، ہمارے ساتھ 2 ہندو کانسٹیبل ہیں، ان کے کانوں تک ہماری آوازیں نہیں پہنچنی چاہیے۔ میں دراصل یہ چاہتا ہوں کہ تم انگریزوں کی خوشنودی کو دوسرے نمبر پر رکھو، پہلے نمبر پر اپنے خدا اور رسول کی خوشنودی ہے۔ میں بدروحوں کے وجود کا منکر ہوں، میرا خیال ہے کہ تعلیم نے آپ کو گمراہ کر دیا ہے۔ میں نے کہا، وہ مخلوق موجود ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، وہ روحیں ہیں۔ اس نے کہا، وہ بڑی نیک اور پاک روحیں ہیں، میں ان کے وجود کو مانتا ہوں، یہ روحیں مجھے نظر نہیں آتی ہیں، شاید مجھ پر ان کا قبضہ ہو گیا ہو۔ یہ کیسی روحیں ہیں؟ یہ ان کی روحیں ہیں جن کا بنگال تھا۔ انسپکٹر منصور نے کہا، تم بہت تھوڑا پڑھے ہو محمد خان، میری بات سمجھنے کی کوشش کرنا۔ بنگال مسلمان ملک ہے، ڈھاکہ اور چٹا گانگ مسجدوں کے شہر ہیں، یہ سارا ملک مسجدوں کا ہے۔ یہاں کے مسلمان تمہارے وطن جہلم سے دور آگے پٹھانوں کے ملک میں اسلام کی خاطر لڑنے گئے تھے، وہ واپس نہیں آئے، وہیں شہید ہو گئے تھے۔ انہیں انگریزوں اور سکھوں نے مل کر چند ایک مسلمان غداروں کی مدد سے شکست دی تھی۔ ان میں سے جو پکڑے گئے تھے انہیں انگریزوں نے قیدی بنا کر درندوں کی طرح چیرا پھاڑا تھا۔ محمد خان، ان روحوں کو اپنی ذات میں سمولو۔ تم نے سراج الدولہ کا نام نہیں سنا ہوگا، اس نے انگریزوں کو اس سرزمین پر وہ مار دی تھی کہ ان کافروں کو بھاگنے کا راستہ نہیں ملتا تھا۔ وہ ندیوں میں ڈوبے، دلدل میں دھنس کر مرے، جنگلوں میں درندوں کا شکار ہوئے، مگر
انگریز کی لاش میں مسلمان غداروں نے جان ڈال دی اور گھر کے چراغ بن کر انہوں نے اس گھر کو آگ لگا دی۔ یہ اسلامی ملک تھا۔ غدار اور ایمان کو نیلام کر دینے والے مسلمان چوہوں کی طرح اس کی جڑوں میں اتر گئے۔ میدان جنگ میں انہوں نے دھوکے دیے اور فرنگیوں کی رہنمائی کی۔ پھر یہ وقت آیا کہ میں جو خطروں سے ٹکرا جانے کی جرت رکھتا ہوں اور تم جو درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ پھینکنے کی طاقت رکھتے ہو، انگریزوں کے غلام ہیں۔ انگریزوں نے میری جرت اور تمہاری طاقت چند روپوں میں خرید لی ہے، لیکن محمد خان اپنا جسم کرائے پر دے دو، یہ گناہ نہیں اپنا ایمان نہ بیچ ڈالنا۔ یہاں مسلمانوں کی حکومت ختم ہو چکی ہے، لیکن یہ نہ بولنا کہ اسلام ختم نہیں ہوا، مسلمان ختم نہیں ہوئے۔ ہمیں اسلام کو زندہ رکھنا ہے۔ ایک وقت آئے گا جب یہاں سلیب کا نشان چند ایک گرجوں میں رہ جائے گا، اذانیں گونجیں گی اور یہاں اللہ کی حکمرانی ہوگی۔ یہاں کا مسلمان زندہ ہے۔ میں نے اپنے تھانے میں سے نکل کر نہیں دیکھا۔ میں نے کہا یہ جو ڈاکو، رہزن اور خطرناک مجرم ہیں یہ سب مسلمان ہی ہوں گے؟ نہیں۔ اس نے کہا تم نے سارے ملک میں گھوم پھر کر نہیں دیکھا، اپنے تھانے کی حوالات تو ہر روز دیکھتے ہو۔ اب اس میں کتنے ملزم بند ہیں؟ 5۔ ان میں مسلمان کتنے ہیں؟ ایک بھی نہیں۔ یہ سارے ملک کی تصویر ہے، انسپیکٹر منصور نے کہا۔ یہاں کے مسلمان لڑائی جھگڑے میں حوالات میں آ جاتے ہیں، چوری اور ڈاکے کی وارداتیں کر کے نہیں آتے۔ یہاں کے عادی مجرم ہندو اور عیسائی ہیں، اور ان میں کچھ ایسے ہیں جن کا کوئی مذہب نہیں، کچھ قبائلی ہیں، چکما وغیرہ، اور جو بن مندر کی رپورٹیں ملی ہیں یہ مجھے جرائم پیشہ لوگ معلوم ہوتے ہیں۔ اگر وہاں کوئی نیا فرقہ بن رہا ہے تو یہ اسلام کو نقصان پہنچائے گا۔ مجھے حکم ملا ہے کہ یہ کوئی مذہبی فرقہ ہوا تو اسے نہ چھیڑنا، لیکن میں انہیں نہیں چھوڑوں گا۔ میرا خیال ہے کہ وہاں نہ کوئی فرقہ ہے نہ کوئی ڈاکو وغیرہ۔ میں نے کہا وہاں بدروہیں ہیں اور بھوت پریت۔ تم اپنے پسماندہ ذہن کی باتیں کرتے ہو، انسپیکٹر منصور نے جھنجھلا کر کہا۔ محمد خان تم طاقتور گھوڑے کی مانند ہو، جس کی پیٹھ پر جو چاہے سوار ہو جائے وہ اسی کے اشاروں پر چلتا ہے۔ خدا نے تمہیں اتنا طاقتور جسم دیا ہے، اسے خدا کی راہ میں استعمال کرو۔ خدا کی راہ، اسلام کی خاطر۔ ہم مسلمان ہیں۔ ایمان، مسلمان، میں ان لفظوں کے معنی جانتا تھا، ان کے اندر جو جذبہ تھا اس سے میں نہ آشنا تھا۔ میرے دماغ نے انہیں قبول نہ کیا۔ اپنے ذہن پر جب انسان اپنی خواہشوں کا قبضہ مسلط کر دیتا ہے تو اسے خدا، مذہب اور ایمان اپنی خواہشوں اور مرادوں اور اپنے خوابوں کے روپ میں نظر آتے ہیں۔ وہ کسی کی نہیں سنتا۔ میں نے انسپیکٹر منصور کی باتیں سنی تھیں، مگر ایسے جیسے وہ بول رہا تھا اور اس کی آواز میرے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ مجھے ندی کی آواز زیادہ اچھی لگ رہی تھی۔ رات کے سکوت میں ندی کا پانی کشتی سے ٹکرا کر بڑی پیاری آواز پیدا کرتا تھا۔ پھر میں نے سوچنا شروع کر دیا کہ بن مندر کے قریب پہنچ کر میں کیا کروں گا۔ میں اس ترکیب کی عملی صورت سوچنے لگا جو ہیڈ کانسٹیبل احمد علی نے مجھے بتائی تھی۔ انسپیکٹر منصور بول رہا تھا اور میں سن رہا تھا۔ اگلا موڑ مڑ کر کشتی کو دائیں کنارے کے ساتھ کر لینا، انسپیکٹر منصور نے کانسٹیبلوں سے کہا، اور اس نے ٹارچ اپنے ہاتھ میں لے کر مجھے کہا تم بھی ٹارچ نکال لو، لیکن خیال رکھنا کہ ویسے ہی ٹارچ نہ جلانا، ہمیں اپنے آپ کو اندھیرے میں رکھنا ہے۔ ٹارچ انتہائی ضرورت کے وقت جلانی ہے۔ جب کشتی اگلا موڑ مڑ کر کنارے کے ساتھ ساتھ جانے لگی تو کنارے کے جنگل میں ایسی آہٹ سنائی دی جیسے کوئی دوڑ کر آگے آیا، رکا اور دوڑ کر ادھر ادھر ہو گیا ہو۔ انسپیکٹر صاحب، ایک کانسٹیبل نے کہا، یہ کوئی جانور نہیں تھا، میں ادھر ہی دیکھ رہا تھا، اندھیرے میں بھی صاف لگتا تھا کہ آدمی ہے۔ کشتی کنارے سے لگا دو، انسپیکٹر منصور نے کہا، اور ادھر ادھر دیکھو کون ہے۔ مجرموں کے سوا اس جنگل میں اور کون ہو سکتا ہے؟ کشتی کنارے لگی تو ہم سب کود کر اترے۔ کانسٹیبلوں نے رسا ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا۔ ہم سب بکھر کر ادھر ادھر جھاڑیوں اور درختوں کے پیچھے دیکھنے لگے۔ انسپیکٹر منصور نے کہا، آ جاؤ، زیادہ آگے نہ جاؤ۔ ہم سب اکٹھے چل پڑے۔ میں اور انسپیکٹر منصور آگے تھے اور چاروں کانسٹیبل ہمارے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ دائیں طرف اچانک قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میں نے اور انسپیکٹر منصور نے بیک وقت ٹارچیں روشن کی۔ 25-30 قدم دور کوئی دوڑتا نظر آیا۔ کہا جا سکتا تھا کہ کوئی آدمی ہے، لیکن پورے یقین کے ساتھ نہیں۔ اس زمانے میں ٹارچیں 1-1 فٹ لمبی ہوتی تھیں، ان کی روشنی خاصی دور تک جاتی تھی۔ یہ ٹارچیں ہتھیار کے طور پر بھی استعمال ہو سکتی تھیں۔ اگر وہ آدمی تھا تو اس نے تہبند باندھ رکھا تھا، قمیض نہیں تھی۔
تھی اور اگر وہ کوئی جانور تھا تو معلوم نہیں کون سا جانور تھا۔ ایک سیکنڈ کے لیے وہ ٹارچوں کی روشنی میں نظر آیا اور جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ ہماری طرف اس کی پیٹھ تھی۔ آدمی ہے، میں نے کہا۔ اتنی دور ٹارچ کی روشنی دھوکہ دیتی ہے، انسپکٹر منصور نے کہا۔ ہمیں اب ہوشیار ہو جانا چاہیے۔ ہم دونوں نے ریوالور نکال لیے۔ ہم دونوں کے پاس بڑے چاقو بھی تھے۔ میں اس علاقے سے واقف نہیں تھا۔ انسپکٹر منصور نے بتایا کہ بن مندر تقریباً 1 میل رہ گیا ہے۔ یہاں سے کچھ آگے ندی کا وہ پل ہے جس کے قریب میں نے اس آدمی کو دیکھا تھا۔ انسپکٹر منصور نے کہا۔ وہ جو آپ کو بے ہوش کر کے پھینک گیا تھا؟ ہاں وہی، انسپکٹر منصور نے کہا۔ تمہاری جسامت کا آدمی تھا۔ ایسے قد بد کا آدمی بنگالی نہیں ہو سکتا۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ وہ آدمی بنگالی نہیں تھا، وہ میں تھا۔ میں دوسری طرف سے مندر کو آیا کرتا تھا۔ انسپکٹر منصور مجھے کسی اور طرف سے لے جا رہا تھا۔ بہت آگے جا کے مجھے محسوس ہونے لگا جیسے میں اس علاقے سے واقف ہوں۔ ہم درختوں کے جنگل سے نکلے تو مجھے مندر ایک سیاہ چٹان کی طرح نظر آنے لگا۔ باڑ کے جن درختوں نے اسے گھیرے میں لے رکھا تھا وہ صاف نظر آنے لگے۔ یہ ہے مندر، میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ تم پہلے بھی آئے ہو یہاں؟ نہیں، میں نے چونک کر اور اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ دن کے وقت یہ جگہ دور سے دیکھی تھی، اس کے قریب کبھی نہیں گیا۔ انسپکٹر منصور نے کانسٹیبلوں کی جوڑیاں بنا دی، ایک ہندو اور ایک مسلمان۔ ایک جوڑی کو ایک طرف اور دوسری کو دوسری طرف جانے کو کہا۔ کوئی بھی آدمی سامنے آئے اسے زندہ پکڑ لو۔ انسپکٹر منصور نے انہیں کہا، ٹارچیں تمہارے پاس ہیں، ریوالور تمہارے پاس ہیں۔ اگر آدمی زیادہ ہوں اور لڑنے پر اتر آئیں تو منہ سے سیٹی بجاؤ، اگر ضرورت پڑے تو گولی چلاؤ۔ کوئی مرتا ہے تو مرنے دو، ڈرنا اور گھبرانا نہیں۔ کانسٹیبل اپنی اپنی پوزیشنوں کی طرف روانہ ہو گئے۔ میں انسپکٹر منصور کے ساتھ رہ گیا۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ لیا اور مندر کے قریب لے گیا۔ وہاں جھاڑیوں وغیرہ کی ایسی اوٹ تھی جہاں سے ہم مندر کو دیکھ سکتے تھے۔ ہمیں کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اندھیرا ہمیں فائدہ دے رہا تھا۔ میرا دل بے قابو ہو کر دھڑک رہا تھا۔ مجھے اپنا فرض ادا کرنا تھا۔ سانپوں کی ملکہ کو بتانا تھا کہ آج پھر پولیس مندر کو دیکھنے آئی ہے۔ مجھے ڈر تھا کہ میں نے یہ فرض ادا نہ کیا تو میرا انجام بہت برا ہوگا، مگر انسپکٹر منصور کی موجودگی میں میرا بن مندر میں جانا ممکن نہیں تھا۔ اتنے میں انسپکٹر منصور اٹھا اور جھکا ہوا کچھ دور چلا گیا۔ اسی طرح جھکا ہوا واپس آیا اور کہنے لگا کہ آج یہاں اندھیرا ہے۔ میں بھی دیکھ رہا تھا کہ مندر بالکل تاریک تھا۔ اس سے پہلے میں یہاں آتا تھا تو کہیں نہ کہیں مدھم سی روشنی دکھائی دیتی تھی، کوئی نہ کوئی مجھے مل جاتا تھا، یہ جگہ زندہ ہوتی تھی۔ مگر اس رات یہ جگہ بنگال کے جنگل کی طرح خاموش اور ڈراؤنی سی تھی۔ آپ نے یہ نہیں سوچا کہ ہم مندر کے اندر چلے جائیں؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، اس نے کہا، ہم چھاپا مارنے نہیں آئے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہاں کیا ہے اور یہاں کون آتا ہے۔ یہ ہم اس طرح معلوم کر سکتے ہیں کہ کوئی آدمی باہر آئے اور ہم اسے اس طرح پکڑ لیں کہ اس کی آواز نہ نکلے اور ہم اسے اپنے ساتھ لے جائیں۔ میں نے مندر کے اندر جانے کا ارادہ کر لیا۔ یہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں پولیس کی ڈیوٹی کے لیے اندر نہیں جانا چاہتا تھا، مجھے کسی اور کی ڈیوٹی دینی تھی۔ میرے دل پر ایک اثر اتنی تیزی سے بیٹھتا جا رہا تھا کہ مجھے محسوس ہونے لگا کہ کوئی بڑا ہی ہولناک واقعہ ہونے والا ہے۔ انسپکٹر صاحب، میں اٹھ کھڑا ہوا اور اسے کہا، یہاں بیٹھے بیٹھے آپ کو کچھ نہیں ملے گا، میں آگے جا رہا ہوں، آپ مجھ پر نظر رکھیں اور ریوالور نکال لیں، میرے پیچھے نہ آئیں۔ میں نے ریوالور نکال کر ہاتھ میں لے لیا اور میں جھاڑیوں کی اوٹ سے آگے چلا گیا۔ بے وقوف نہ بنو محمد خان، انسپکٹر منصور نے کہا، اتنی دلیری نہ دکھاؤ، سارا کام چوپٹ ہو جائے گا، واپس آؤ۔ آپ اتنا نہ ڈریں انسپکٹر صاحب، میں نے کہا، یہاں کچھ ہوتا تو اس وقت تک سامنے آ چکا ہوتا۔ آپ یہیں رہیں، میرا انتظار کریں۔ 4 آدمیوں کو تو میں اکیلا سنبھال لوں گا، میرے پیچھے نہ آنا، میں آپ کو بلا لوں گا۔ وہ مجھے روکتا رہا اور میں آگے چلا گیا۔ مندر کے دروازے سے میں واقف تھا۔ انسپکٹر منصور نے مجھے بیوقوف کہا تھا، لیکن میں اسے بیوقوف بنا رہا تھا۔ میں بہت تیز چلتا اور ادھر ادھر دیکھتا مندر کے دروازے میں جا رکا۔ میرے پیچھے ٹارچ جلی، یہ انسپکٹر منصور کی ٹارچ تھی۔ میں اندر چلا گیا، اندر بھی روشنی نہیں تھی۔ میں نے ٹارچ کی روشنی کی مدد لی، وہاں
وہاں کوئی کیڑا مکوڑا بھی نہیں تھا۔ میرے دل پر خوف کی گرفت اور زیادہ ہو گئی۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا، کہاں ہو؟ میں آیا ہوں۔ میری اپنی آواز نے مجھے جواب دیا، کہاں ہو؟ میں آیا ہوں۔ پھر اپنی اسی آواز کی دبی دبی گونج سنائی دی۔ میں اور زیادہ ڈرنے لگا۔ سانپوں کی ملکہ، میں نے ایک اندرونی دروازے میں کھڑے ہو کر کہا، میں آیا ہوں۔ اب میری آواز پہلے سے زیادہ اونچی مجھے سنائی دی۔ سانپوں کی ملکہ، میں آیا ہوں۔ وہ کمرہ جس کے دروازے میں کھڑا تھا بہت کشادہ تھا اور مکروتی گنبد اسی پر بنا ہوا تھا۔ مجھے اپنی آواز 3 بار سنائی دی۔ میں نے واپسی کا ارادہ کر لیا۔ نیک نیتی سے آئے ہو تو وہیں کھڑے رہو۔ ایک ایسی آواز سنائی دی جو کسی ضعیف بوڑھے کی معلوم ہوتی تھی۔ پھر اس آواز کی بڑی صاف گونج سنائی دینے لگی، تم میری نیت سے واقف ہو؟ میں نے کہا، اپنا وعدہ اور اپنا فرض پورا کرنے آیا ہوں۔ ہم تمام زندہ انسانوں کی نیتیں جانتے ہیں، بوڑھی آواز نے کہا۔ ہم سب کے دلوں کے حال جانتے ہیں۔ تم محفوظ رہو گے۔ تمہارے 5 ساتھی جو تمہارے ساتھ کشتی پر آئے ہیں دل میں خوف لے کر یہاں سے بھاگیں گے۔ انسپکٹر منصور الحسن سے کہہ دینا کہ آج ہم اسے زندہ جانے دیں گے، پھر کبھی ادھر کا رخ نہ کرے۔ وہ عقل اور علم والا آدمی ہے۔ اسے کہنا تمہاری عقل ماری جائے گی اور تمہارا علم تمہارے وجود کے اندر فنا ہو جائے گا۔ 4 کانسٹیبل ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ان غریبوں کو نہ مرواؤ۔ میں نے ٹارچ کی روشنی سارے کمرے میں گھمائی۔ مجھے کچھ نظر نہ آیا۔ ایک چبوترا تھا جس پر میں نے ایک رات ایک ضعیف درویش یا سادھو کو آلتی پالتی مارے بیٹھا دیکھا تھا اور چند آدمی اور لڑکیاں رقص کی صورت میں اس کی عبادت کر رہی تھیں۔ مجھے ایسے لگا جیسے آواز اس چبوترے سے آ رہی ہو۔ کیا دنیا کی اس روشنی میں ہمیں دیکھ سکو گے؟ بوڑھی آواز نے کہا، روح کو تم روح کی روشنی سے ہی دیکھ سکتے ہو۔ انسپکٹر منصور سے کہنا کہ جو روح مٹی کے بت سے آزاد ہو جاتی ہے اسے تم ہتھکڑیاں نہیں ڈال سکتے۔ مٹی کے بتوں کو جو تمہارے سامنے چلتے پھرتے ہیں تم قید کر سکتے ہو۔ میں تمہیں یہی بتانے آیا تھا جو تم پہلے سے جانتے ہو۔ میں نے کہا، سانپوں کی ملکہ نے مجھے جو فرض سونپا تھا وہ میں نے ادا کر دیا ہے۔ ہاں، تم نے فرض ادا کر دیا ہے، بوڑھی آواز نے کہا۔ تم ہم میں سے ہو، امان سے جاؤ۔ تمہارے لیے امان اور شکتی ہے، لیکن تمہیں کچھ تکلیف ہوگی۔ تم لوگ اب کشتی میں واپس نہیں جاؤ گے، تم ندی پر جاؤ گے تو ندی سے شعلہ اٹھے گا جو کشتی کو جلا دے گا۔ تم سلامت جاؤ گے۔ آج ہم سب کو سلامت بھیجیں گے کہ وہ سب کو بتا دیں کہ بان مندر سے ایک میل دور سے گزرنا۔ بوڑھی آواز ایک گونج کی طرح سنائی دیتی تھی۔ ایک آواز کی بات گشت ابھی ختم نہیں ہوتی تھی کہ دوسری آواز آنے لگتی تھی۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے الفاظ ایک دوسرے کے پیچھے اڑتے اور ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے پھر رہے ہوں۔ کیا میں سانپوں کی ملکہ کو نہیں دیکھ سکوں گا؟ نہیں، بوڑھی آواز نے جواب دیا، وہ ہر وقت تمہارے خیال سے دل بہلاتی ہے۔ آج رات تم اسے نہیں دیکھ سکو گے۔ وہ غصے میں ہے، اس کے ہونٹوں پر آج مسکراہٹ نہیں، اس لیے وہ تمہارے سامنے نہیں آئے گی۔ وہ جو 600 سال سے تمہارا انتظار کر رہی ہے وہ تمہیں ضرور ملے گی۔ وہ تمہاری ہے، تم اس کے ہو، تمہیں آخر یہاں آنا ہے۔ اب چلے جاؤ اور باہر جا کر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ انسپکٹر منصور سے کہنا کہ تم نے یہاں اندھیرے کے سوا کچھ نہیں دیکھا، بتا دو گے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ میں آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگا۔ انسپکٹر منصور میرے انتظار میں پریشان ہو رہا تھا اور بے چینی سے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ تم جنگلی ہو، جاہل ہو، وہ مجھ پر برس پڑا۔ اگر تم اندر مارے جاتے یا پکڑے جاتے تو میں اوپر والوں کو کیا جواب دیتا؟ اندر کچھ بھی نہیں، میں نے کہا، اندھیرا ہے اور اندھیری راہداریاں اور کمرے ہیں۔ اوپر بڑے بڑے چمگادڑ اڑتے ہیں اور نیچے سانپ رینگتے ہیں۔ اگر یہاں انسانوں کا بسیرا ہوتا تو یہاں نہ چمگادڑ ہوتے نہ سانپ۔ ہم بلا وجہ بھٹکتے پھر رہے ہیں، آئیے واپس چلتے ہیں۔ اتنے میں ہمیں 2 آدمیوں کی بڑی بلند چیخیں سنائی دیں اور اس کے ساتھ ہی دوڑنے کی آہٹیں سنائی دینے لگیں۔ یہ ہمارے کانسٹیبلوں کا واویلا تھا۔ میں اور انسپکٹر منصور ریوالور نکال کر ادھر کو دوڑے۔ 2 کانسٹیبل سرپٹ ندی کی طرف دوڑے جا رہے تھے اور چلا رہے تھے، بھاگ آؤ، بھاگ آؤ، بھوت پریت ہے، اور وہ چیختے چلاتے جنگل میں غائب ہو گئے۔ میں نے ادھر جا کر ٹارچ کی روشنی ادھر ادھر پھینکی۔ روشنی ایک جگہ رک گئی، میرا سانس رک گیا۔ انسپکٹر منصور کے منہ سے بے اختیار نکلا، اوہ میرے خدا! ہم سے 15-16 قدم دور ایک عورت کھڑی تھی۔ کبھی تو وہ بالکل عریاں لگتی، کبھی ہوا کے تیز جھونکے سے پتہ چلتا تھا کہ اس نے بہت ہی باریک
ریشمی کپڑا ساڑی کی طرح لپیٹ رکھا ہے، کپڑا ہلتا تھا تو بھی اس میں سے اس کا جسم نظر آتا تھا۔ اس کے سر پر، کندھوں پر اور بازوؤں پر معلوم نہیں کتنے سانپ رینگ رہے تھے، یوں لگتا تھا جیسے اس کے سر کے بال نہیں سانپ ہیں۔ عورت کی آنکھیں بند تھیں اور وہ ذرا اونچی جگہ کھڑی تھی۔ میں نے کلمہ شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ انسپکٹر منصور خاموش تھا، اس کے دائیں ہاتھ میں ریوالور تھا۔ اچانک ایک طرف سے کئی آوازیں ایسی آئیں جیسے بکریاں ممیا رہی ہوں، بھاگتے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ 3-4 سیاہ کالے انسانی جسم نظر آئے جن کے چہرے ڈراؤنے اور دانت لمبے لمبے تھے۔ وہ دائیں طرف جھاڑ سے نکلے اور ہمارے ساتھ لگتے دوسری طرف غائب ہو گئے۔ اوہ میرا ریوالور! مجھے انسپکٹر منصور کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ وہ میرا ریوالور لے گئے ہیں۔ ہم دونوں نے ڈر کر ٹارچیں بجھا دی۔ ہم پرندوں کے پروں جیسی پھڑپھڑاہٹ سنائی دی، کوئی پرندہ میرے سینے پر آن لگا۔ انسپکٹر منصور نے گھبرا کر کہا، یہ کیا ہے؟ ایک پرندہ اس کے منہ پر لگا اور وہ بولا، چلو محمد خان۔ ہم دونوں پیچھے اور دائیں بائیں دیکھتے وہاں سے تیز چل پڑے۔ میں جانتا تھا کہ یہ بدروحے ہیں اور انہوں نے مجھے اپنی دنیا میں قبول کر لیا ہے، پھر بھی میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا جیسے یہ میرے قدموں کی آواز ہو۔ انسپکٹر منصور بالکل خاموش تھا، میں خود اس کے ساتھ بات کرنے سے گھبرا رہا تھا۔ ہمارے پیچھے اسی طرح کی چیخ نما آوازیں تھیں جیسے بکریاں مسلسل ممیائی چلی جا رہی ہوں، مگر ہمارا تعاقب نہیں ہو رہا تھا۔ ہم اپنی کشتی کی طرف جا رہے تھے جو تقریباً 1 میل دور تھی۔ ادھر یہ ہمیں اپنے کانسٹیبلوں کا شور و غل سنائی دیا، معلوم نہیں وہ کیا کہہ رہے تھے۔ مجھے دور درختوں میں سے ایک بہت بڑا شعلہ گزرتا نظر آنے لگا، اس کے اوپر فضا لال تھی۔ ہم اور تیز چل پڑے، پھر دوڑے، پھر اور ندی تک پہنچے۔ ندی میں دور ایک شعلہ تیرتا جا رہا تھا اور ہمارے 4 کانسٹیبل اس قدر خوف کے مارے ہوئے تھے کہ ایک درخت کے نیچے ایک دوسرے کے ساتھ چپکے بیٹھے تھے۔ کشتی وہاں نہیں تھی، وہ جلتی ہوئی بہے جا رہی تھی۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔